आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम एक बार फिर बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कॉफी शॉप में कल ये बिल है 525 रुपए का लगभग ये बिल है नॉन मेंबर के लिए, और मेंबर के लिए ये बिल है 412 रुपए का। इस बिल को दिखाने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है कि पहली बार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हिस्ट्री में 20 साल सराजुद्दीन कुरैशी साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट रहे, और मेंबर्स वोटिंग की एक मशीन बने रहे। मेंबर्स को वो रियायत या वो सहूलियत नहीं मिल पाती थी जो उनको मिलनी चाहिए। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने बुरा किया, वो अपने रब की बारगाह में उसके लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन ये बात कम से कम बरहक है कि मेंबर्स को एहसास नहीं होता था कि वो अगर मेंबर है तो उनको मेंबर और नॉन मेंबर सेम ट्रीट किए जाते थे पिछले 20 सालों में। हो सकता है कुछ लोग स्पेशल हों, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता रहा हो, लेकिन एक आम मेंबर, एक आम वोटर, उसकी वो कोई हैसियत नहीं थी। वो आता था साल में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता था, वोट देता था और चला जाता था। और ना ही एनुअल सब्सक्रिप्शन का जो वो है उसका भी कुछ वो आता पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही थी। बहरहाल जो अच्छा हुआ उसके लिए कांग्रेचुलेशन, जो अच्छा नहीं हुआ आने वाली टीम को उसको अच्छा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। पहली बार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इतिहास में हुआ है कि मेंबर्स को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से बिलोंगिंग का एहसास हो रहा है। वेन्यू की बुकिंग हो, वन शॉट आपको 10,000 रुपए का लगभग सीधा सीधा डिस्काउंट है। कॉफी शॉप में चाय कॉफी इस तरह की चीजों के लिए 40% का डिस्काउंट है। करीम में आपको जो है 10% का डिस्काउंट है। हालांकि बहुत से मेंबर्स की शिकायत है कि 10,000 या फिर 5,000 से ऊपर का जो बिल होता है तो उसमें भी जो है वो 10% का डिस्काउंट लागू नहीं होता है। सिर्फ जो है उसमें 500 रुपए का ही डिस्काउंट होता है, या सिर्फ 5,000 तक ये लिमिट है या 10,000 तक की ये लिमिट है। इस पे अगर ऐसा है तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मैनेजमेंट को गौर करना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी के लोगों को गौर करना चाहिए। लेकिन जो बेटर हुआ है उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अगर आप मेंबर हैं तो चाहे आप वेन्यू बुकिंग कराएं, चाहे वो मैरिज हॉल जो वहां पर है फैसिलिटी, जो फैसिलिटी दी गई है वो बुकिंग कराएं। मेंबर्स लाउंज है, अब लाउंज भी बनना शुरू हो गया है। तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। बहुत सारी चीजों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और होने चाहिए, और लोगों का काम है, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए। विपक्ष का ये काम है कि पक्ष को टिंटरहूक्स पर रखे, उनको एहसास दिलाए कि हम मौजूद हैं, आपके हर गलत काम पर हमारी नजर है। ये बात केरला के तत्कालीन गवर्नर ने इंटरव्यू में हमसे कही थी, और बहुत उस वक्त गवर्नर नहीं भी बने थे, बल्कि गवर्नर बनने से जस्ट एक हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, आरिफ मोहम्मद खान है। तो अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पहले क्या होता था कि बहुत सारे कमरे होल्ड पे रहते थे। आप बुकिंग करते थे, पता चलता था कि कमरे नहीं अवेलेबल है। लेकिन अब कम से कम ऐसा है कि कमरे होल्ड पर नहीं रखे जाएंगे, पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आप कमरे होल्ड पर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 कमरे, 20 कमरे, 25 कमरे होल्ड पे रखवा दिए, 5 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे, और उसके बाद पता चला गेस्ट नहीं आया और ये दूसरे गेस्ट जो आने वाले थे उनका हक मारा गया। तो और आप जा करके रजिस्टर चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से रूम लगे हैं, कौन कौन से रूम नहीं लगे हैं। एज अ मेंबर आपके पास ये पावर है। एक और बेहतर चीज हुई है हॉस्पिटैलिटी, जो शाहिद अली खान है उनकी तरफ से, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेमाइसेस में जो उसका पूरा अहाता है, उस प्रेमाइसेस में जो है आप सिगरेट, गुटखा, यानी जो मनशियात चीजें हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ताकि जो कैंपस है, जो कंपाउंड है, वो नीट, क्लीन और ग्रीन बना रहे, उसकी ब्यूटी और उसकी डिग्निटी जो है अपनी तरह से बनी रहे। और भी कई सारी बेहतर चीजें हुई हैं, मेंबरों को रियायत दी जा रही है। एक टेरिस लाउंज का मसला था, वो लटक गया है। एक बड़ा, हालांकि सलमान खुर्शीद साहब जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, टेरिस लाउंज उनका ड्रीम था, लेकिन क्यों ये लटका और कई लाख रुपए बर्बाद होने वाले हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेंबरों को, या खासतौर से आसिफ हबीब साहब की टीम, कम से कम जिनको दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट मिले थे, उन लोगों को सामने आकर के पूछना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप 3 साल के बाद जब चुनाव होगा, तब जब आप आएंगे तो उस वक्त आपकी वो वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपका काम है, आप एक एक बारीकी नजर रखें। अगर आप अगला चुनाव लड़ना चाह रहे हैं
اور نہیں بھی لڑنا چاہ رہے ہیں تو ایز اے ممبر کم سے کم ممبرس نے آپ کو سیکنڈ یعنی اپوزیشن میں رکھا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ جہاں اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ مدد کریں، اور جہاں اچھے کام نہیں ہو رہے ہیں، جہاں انڈر ڈاؤٹ ہے، جو ساری چیزیں ہیں اس پر آپ سوال بھی کریں، نوٹ بھی کریں۔ یہی ایک اچھے ناگرک کی بھی اور ایک اچھے ممبر کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس پورے دیکھنے کو ملی تھی کہ سلمان خورشید صاحب نے آنے کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 سال کا ٹرم ہوگا، اور انہوں نے اپنے پہلے ہی ادبودھن میں جیتنے کے بعد جو وکٹری فنکشن تھا جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے آڈیٹوریم میں انہوں نے دیا تھا، اسی وقت کہا تھا کہ آپ آج ہی اس بات کو ہاں بھر لیجیے کہ 3 سال کا ہوگا، اور لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر انڈیا سماچار کے بعد اس کے سارے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں، اور وہی سلمان خورشید نے کہا تھا آج ہی آپ نے اس بات کو اپروو کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مدعے پر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ امید کی جا رہی ہے کہ جون میں یا جولائی کے کسی ہفتے میں جو ہے ایس جی بی ایم بلائی جا سکتی ہے، لیکن اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ایس جی بی ایم یعنی اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ بلانے کے لیے بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ جمشید زیدی صاحب نے 30-35 لوگوں کے سائن کرا لیے ہیں، باقی لوگوں سے یہ سگنیچر کی پرکریا جاری ہے، تو وہ بھی سیکریٹری مہودیا کو یا پریسیڈنٹ کو سونپا جا سکتا ہے اور ایس جی بی ایم بلانے کی بات کی جا سکتی ہے۔ کیا ہوگا نہیں ہوگا دیکھنے میں بڑا دلچسپ ہوگا، لیکن کم سے کم اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ پہلی بار آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک پریویلیج ہو رہی ہے، کئی ساری چیزیں سلمان خورشید صاحب نے اس بات کا بھی وعدہ کیا تھا کہ 1 بائی 1 سارے کمرے رینوویٹ کرائے جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جس کے رینوویشن کی شروعات ہوئی ہو۔ بہت سارے کمروں سے اسمیل آتی ہے، بہت سارے گدوں سے اسمیل آتی ہے، جو رضائی پرانی تھی اس کو سکھایا تک نہیں گیا ہے۔ تو یہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر نشاندہی کی ضرورت ہے، جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ممبرس کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بڑا کمال غالباً موسٹ پروبیبلی 328 ایک کمرہ تھا جو لگ بھگ 20-25 سالوں سے بند پڑا تھا، اس کو بھی جو ہے شاہد علی خان نے کھلوایا ہے۔ لیکن اب یہ رینوویٹ کب ہوگا اس پر بھی سلمان خورشید صاحب کو اپنا ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ سلمان خورشید صاحب نے ہر کمیٹی بنا کر کے اروند کیجریوال کی طرح وہ سرکار چلا رہے ہیں کہ سب کمیٹیز پر انہوں نے پوری ذمہ داری ڈال دی ہے، لیکن کمیٹیز کے ساتھ ساتھ ان کو سوال جواب بھی کرنا چاہیے، ان کو انٹرویو بھی کرنا چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ چونکہ ٹیم کامیاب ہوتی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو کیپٹن، اور جب ٹیم ناکام ہوتی ہے تو بھی جو ہے ناکامی کا سہرا بھی کپتان کے سر ہی باندھا جاتا ہے۔ یہ ہماری بھارت کی پدھتی رہی ہے، روایت رہی ہے۔ لیکن شاہد علی خان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی ایز این ہاسپٹیلٹی انچارج، ہی از ڈوئنگ ویل ڈن، لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھانے کا لوگوں کو حق ہے، لیکن ایسے سوالات، ایسے کٹاکش، ایک عربی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ مند الذی ما سعقت تو ومن له الحسنى فقط، کہ کون ایسا ہے جس نے صرف برائیاں ہی کی ہوں اور کون ایسا جس نے صرف اچھائیاں ہی کی ہوں، بلکہ انسان برائیوں اور اچھائیوں دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ شاہد علی صاحب یا میں خود سوئم ہم کوئی فرشتہ ہیں، لیکن ہاں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھا ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان دلایا جائے، اس کے لیے مبارکباد دی جائے، اور جو برا ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان دلا کر کے اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کی جائے۔ ممبر لاؤنج بننا شروع ہو گیا ہے، لیکن ٹیرس لاؤنج کا کیا ہوگا ایک بڑا سوال ہے۔ اب تو کافی دھوپ پڑ رہی ہے تو یہ مال برباد ہوا ہے، اور بھی کئی سارے انٹرنل کشمکش ہیں۔ سلمان خورشید صاحب کو سامنے آنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، انٹرویو کرنا چاہیے۔ اور 1 سال گزر گیا ہے، ابھی ایک جو کوآپٹ کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی سلمان خورشید صاحب نے ایک اور آدمی کو جو کوآپٹ کرنا ہے اس پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایک ایگزیکٹو کمیٹی میں جو کوآپٹ کیا گیا ہے وہ بامبے چیپٹر سے جو ہے شعیب صاحب ہیں، ان کو کوآپٹ کیا گیا ہے، لیکن باقی دوسرا کون ہوگا یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا۔ حالانکہ پہلی بار خبر یہ آ رہی ہے کہ سلمان خورشید صاحب کے دور میں سی ایس آر فنڈ بھی آیا ہے، کنگریچولیشن ٹو سلمان صاحب اگر ایسا ہوا ہے۔ لیکن سلمان صاحب ایک چھوٹے موٹے سی ایس آر کے لیے نہیں جانے جاتے ہیں، سلمان خورشید صاحب کا ایک بڑا قد ہے۔ جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ریلائنس، ٹاٹا یا اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں، ان میں سے بہت ساری کمپنیوں کے وہ بورڈ پر ہیں ایز اے لائر، ایز این ایکسپرٹ لائر، تو وہ وہاں سے بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو بڑا فائدہ کرا سکتے ہیں۔ ممبروں کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کریں، سلمان خورشید صاحب سے سینٹر کے لیے فائدہ لینے کی کوشش کریں۔ کیا سلمان صاحب ان ساری دشاؤں میں دھیان دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ آنے والی نسلیں جب کل جو نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ یہ ضرور جانچے گی، ماپے گی، پرکھے گی کس پریسیڈنٹ نے کتنا زیادہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو فائدہ پہنچایا تھا، اور وہ کرے نہ کرے لیکن کل قیامت کے دن
خیر الناس انفعهم للناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. تو بحیثیت انسان آپ لوگوں کے لیے کتنے فائدے مند ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا. تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بحیثیت انسان اس کی ذات سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اب کتنا فائدہ پہنچے گا، کیا وہ اپنے 3 سال کے پیریڈ والے اس پر اڈگ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ بھی دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سلمان خورشید صاحب کمٹمنٹ کے بہت پکے انسان ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور کئی بار الگ الگ لوگوں سے یہ سننے میں بھی آیا ہے. تو کیا ایسا ہوگا، نہیں ہوگا؟ ایک بار جو دو آدمی 2 ٹرم لڑ لے گا اس کو تیسرا ٹرم نہیں لڑنے کی پرمیشن ہوگی، اس کے بعد ایک ٹرم بیک کر کے اس کو آنا ہوگا. کیا یہ بھی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے انتظار کریے، لیکن پازیٹیو امید رکھیے کہ جو ہوگا اچھا ہوگا، بیٹر ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایس جی بی ایم ہے، ایس جی بی ایم ہے، اس طرح کی باڈیز میں اس طرح کے اس میں جا کر کے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، نوک کر سکتے ہیں، اشارہ دلا سکتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں. یہ رہا آج کا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے بارے میں متن سماچار کا پورا لکھا جوکھا کہ کس طرح سے پہلی بار ممبروں کو بلانگنگ کا احساس ہو رہا ہے. یہ بھی کہا گیا تھا مخصوص صاحب کی طرف سے کہ ممبر کی پرمیشن کے بغیر کوئی انٹری نہیں کر پائے گا، ممبر سے پرمیشن لینی ہوگی. اور کریم کے لیے جو الگ گیٹ ہے 4 نمبر، اس کو کھولا جائے گا. حالانکہ ابھی اس دشا میں بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے، حالانکہ بہت سارے کام ہوئے ہیں، بہت سارے کام ہونے باقی ہیں. ابھی 2 سال کا سمے ہے اگر سلمان خورشید صاحب اپنی باتوں پہ قائم رہتے ہیں تو، ورنہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حالانکہ جو اس کمیٹی میں ہیں شاہد علی خان خود جو کہتے ہیں کہ خان اگر کسی کو دعوت دے دے اور اگر وہ دعوت پہ نہ جائے، پٹھان اگر کسی کو دعوت دے دے تو وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرے گھر دعوت پہ نہیں آیا تھا، میرے کو فائن دے، میرا جو کھانا برباد کیا ہے. تو پٹھان اتنا محبتی ہوتا ہے، اتنا کمٹمنٹ کا پکا ہوتا ہے. سلمان خورشید صاحب خود جو ہے ایک رائل فیملی سے آتے ہیں. ذاکر حسین صاحب ایک بڑا نام دیش کے صدر جمہوریہ کے طور پر، ڈاکٹر ذاکر حسین مارگ بھی جو انڈیا گیٹ سے سیدھے چلتا ہے نظام الدین کی طرف آتا ہے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں جامعہ اسلامیہ کے لیے، دیش کے لیے، سماج کے لیے. تو ان کی زبان میں بھی وزن ہوگا. اب ابو ذر ہیں صفدر خان صاحب کے بیٹے ہیں، ایک رائل بات کی رائل اولاد. تو امید کی جانی چاہیے کہ جو کمیٹی ہے جس نے جو کہا تھا، جو کمٹمنٹ کیا تھا، وہ اپنے اس پورے دعوے پر ستا پہ چپکے رہنے کے بجائے اپنے جو زبان کی ویلو ہوتی ہے، لکھے ہوئے کاغذ کی وہ ویلو نہیں ہوتی. اگر آپ نے زبان سے کوئی زبان کہہ دی ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا یہ لوگ اس پر اڈگ رہ پائیں گے، نہیں رہ پائیں گے؟ ہماری نظر بنی ہوئی ہے، پہنچاتے رہیں گے وطن سماچار کا ہر اپڈیٹس. لیکن بہرحال کنگریچولیشن ایک بار پھر وطن سماچار کی طرف سے شاہد علی خان کو اور پوری ہاسپٹیلٹی ٹیم کو کہ جس طرح سے انہوں نے ایک بہترین نوبل کام کیا اور ممبروں کو احساس دلایا ہے کہ آپ ممبر ہیں اور آپ کو پریویلیج ملے گی. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.